نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين آمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. چلیں جی آج انشاءاللہ العزیز ہم نے سٹارٹ کرنا ہے آیت نمبر 15 سے فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا سے، ٹھیک ہے، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 15. اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں ہی کو نبی بنایا اور ان کی قوم میں سے ہی لوگوں کو اٹھایا، اور اس کے پیچھے جو سب سے بہترین حجت ہے، لاجک ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جب کسی بات پر عمل کرنا چاہتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کسی معاملے میں کسی بات پر عمل کرنے کے لیے، تو وہ اپنے ہی جیسے شخص کے رویے سے، اس کے عمل سے زیادہ سیکھتا ہے. اس کی بہترین مثال آپ دیکھیں کہ بچے آپ کی کہی ہوئی باتوں کو اتنا نہیں سیکھتے جتنا وہ اپنے کلاس فیلوز یا اپنے فرینڈز سے سیکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. تو اگر زمین کے اوپر کوئی نوری مخلوق ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالی فرشتے کو ہی بنا کے بھیج دیتے نبی، کیونکہ وہ ان کے مائنڈ سیٹ کے مطابق ہوتا. لیکن چونکہ زمین پر انسان بستے ہیں جو کہ مٹی سے بنے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی انسانوں میں سے پھر انبیاء کو اٹھایا. بہرحال اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ وہ حق کو ماننا چاہتے ہی نہیں تھے. تو چونکہ وہ ماننا نہیں چاہتے، اس لیے وہ کوئی بھی جو ہے وہ illogical سا پوائنٹ جو ہے وہ نبیوں کے سامنے رکھتے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے مشرکین مکہ کو، قریش کے جو سردار ہیں، پیچھے ہم نے کل اس سورہ مبارکہ کا کانٹیکسٹ جو پڑھا تھا اس کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کس طرح وہ سردار بیٹھے تھے سارے حرم میں اور وہ آپس میں مشاورت کر رہے تھے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بڑھتی ہوئی دعوت ہے اللہ اس کو روکا جائے. تو ان کو پھر ان سے زیادہ طاقتور، جو ان سے زیادہ قوت والی قومیں تھیں، ان کی مثالوں سے سمجھایا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے تکبر کیا انبیاء کی تعلیمات کے مقابلے میں تو ان کا کیا حشر ہوا. تو سر فہرست یہاں پر ذکر ہے قوم عاد کا. قوم عاد کون تھی؟ میں نے آپ کو ان کا پہلے بھی بہت دفعہ جب ذکر آیا تو میں نے ان کا آپ کو شجرہ بتایا تھا. یہ پیچھے سے ان کا کیا بنتا ہے، لنک کیا بنتا ہے، کس نبی کی اولاد میں سے ہیں گے؟ قوم عاد جو ہیں وہ نوح بن سام بن ارم بن عاد، ٹھیک ہے، نوح بن سام بن ارم بن عاد. اس کو آپ الٹا پڑھیں گے، سوری، ٹھیک ہے، نیچے سے اوپر جائے گا. عاد بن ارم بن سام بن نوح. سمجھ آئی میں نے الٹا کیوں کہا؟ کیونکہ یہ صحیح ترتیب یہ بنتی ہے، عاد بیٹے ہیں ارم کے، ارم بیٹے ہیں سام کے، اور سام بیٹے ہیں نوح کے.
ٹھیک ہے. تو آج جو ہے ان کے بارے میں قرآن کریم میں جو آتی ہے ڈسکرپشن وہ یہ آتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو بہت شدید قوت والے سمجھتے تھے اور انفیکٹ یہ اپنے دور کی ایک سپر پاور تھی اور سپر پاور ہونے کی وجہ سے یہ ظالم تھے اور انہوں نے زمین کے اوپر اپنا تسلط جمانے کے لیے جیسا کہ ابھی بھی ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ ساری کی ساری قوت طاقت اور سب جو اقوام ہیں وہ اس کے انڈر آ جائیں اس کے کنٹرول میں آ جائیں اور وہ ان کے ریسورسز کے اوپر قبضہ کرے. تو بہرحال عاد بھی اسی قسم کے لوگ تھے اور شدید قوت والے تھے اپنے دور کی سپر پاور تھی. تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا آلدو جو قریش تھے قریش مکہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے وہ ان کے عشیر بھی نہیں تھے. ان اقوام کے 10ویں 100ویں 1000ویں حصے کے برابر بھی نہیں تھے اور وہ اپنے نبی کا انکار کر رہے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو آئینہ دکھایا ہے یہاں پر کہ دیکھو عاد اور سمود جیسی قوموں کا کیا حشر ہوا تو تم کس کھیت کی مولی ہو. فَأَمَّا عَادٌ تو جہاں تک تعلق ہے عاد کا فَاسْتَكْبَرُوا تو انہوں نے تکبر کیا فی الارض زمین میں بغیر الحق وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً اور وہ کہتے تھے کہ کون ہے ہم سے زیادہ قوت میں. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً کیا بھلا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے انہیں وہ زیادہ شدید ہے ان سے قوت میں. جس نے ان کو پیدا کیا تو وہ تو پھر جس نے ان کو قوت دی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ان سے کہیں زیادہ طاقت اور قوت رکھنے والا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان کے اپنے ہاتھ میں پاور ہوتی ہے تو تکبر اس کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھ دیتا ہے کہ اس کو اپنے سے اوپر کی قوت نظر ہی نہیں آتی وہ سب کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. وَقَالُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ اور وہ تھے ہماری آیات کا انکار کرتے. تو اس قوت اور اس طاقت نے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی اس قوت اور طاقت نے ان کو تکبر میں مبتلا کر دیا اور انہوں نے دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا اور اس حقارت میں انہوں نے اپنے نبی کی تعلیمات کا بھی انکار کر دیا اور یہ نہیں سوچا کہ یہ جو بیان کر رہے ہیں یہ آیات کس کی آیات ہیں یہ کس کا کلام ہے یہ کس کی باتیں ہمیں بتا رہے ہیں. جب انسان کہ آنکھوں پر تکبر اور تعصب کی پٹی بندھی ہوتی ہے تو وہ کبھی بھی کانٹیکسٹ پہ غور نہیں کرتا کہ واٹ از سیئنگ. وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون کہہ رہا ہے. تو جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون کہہ رہا ہے اور جو کہہ رہا ہے اس کو وہ اپنے ہی جیسا ایک انسان سمجھتا ہے اور حقیر سمجھتا ہے بلکہ اس کے پاس مال اور دولت اور قوت اور طاقت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے سے اسے حقیر سمجھتا ہے تو وہ اس بات پر توجہ ہی نہیں دیتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. تو پھر وہ جب اس بات کو ہی نہیں سنے گا اس معاملے کو ہی نہیں سمجھے گا تو پھر وہ اس کا انکار کر دیتا ہے. اور یہی معاملہ ہر متکبر قوم کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے نبی کی تعلیمات کو بادر ہی نہیں کیا بلکہ صرف وہ نبی کی شخصیت کو جو ہے وہ ڈیگریڈ کرنے کے لیے اور اس کو نگیٹ کرنے کے لیے وہ مسلسل جو ہے وہ اللہ کے احکامات کا ہی انکار کرتے رہے. آپ نے پڑھا ہوگا قرآن کریم میں پیچھے بھی یہ ذکر آیا تھا کہ ان کی مخالفت اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کفار سے کہ نبیوں کی اور نیک لوگوں کی مخالفت میں تمہیں یہی بلا دیا کہ میں بھی ہوں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی موجود ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ زیادہ قوت والے ہیں وہ العزیز القہار ہیں لیکن تم نے اس چیز کو بھلا ہی دیا اور تم نے صرف مخالفت برائے مخالفت میں اللہ کے احکامات کا انکار کر دیا. تو جب انہوں نے اپنے نبی کے احکامات کا انکار کیا تو پھر کیا ہوا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا تو بھیجا ہم نے ان پر ایک ہوا تند و تیز. یہ جو ریح ہے ریح صرصرن کے الفاظ جو آئے ہیں تو اہل لغت جو ہیں ان میں اس کے معنی میں کچھ اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ سخت لوہا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد سخت
ٹھنڈی ہوا ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ایسی تیز آندھی ہے جس کے چلنے سے شور برپا ہوتا ہے۔ بہرحال جو عمومی معنی اس کا لیا گیا ہے، جس پر سب کا اتفاق ہے، وہ یہ ہے کہ بہت تیز طوفانی ہوا کے لیے یہ الفاظ یعنی ریحن صرصرن استعمال ہوتے ہیں۔ فی ایام النحسات، نحوست کے دنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دنوں کو منحوس دن کہا ہے، اور یہ دن کتنے تھے؟ سورہ حاقہ میں آتا ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ۔ اور جہاں تک بات ہے عاد کی، تو ان کو ہم نے ہلاک کیا ایک سرکش ہوا کے ذریعے جو ان پر مسلط کر دی گئی تھی 7 راتیں اور 8 دن۔ یہ 7 راتیں اور 8 دن جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ایام نحسات کہہ رہے ہیں، نحوست کے دنوں میں یا منحوس دنوں میں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ دن منحوس نہیں تھے، جیسے ہمارے ہاں بھی یا ویسٹ میں بھی بعض نمبرز کو یا بعض دنوں کے ساتھ کچھ توہمات کو منسلک کر کے تو ان کو منحوس کہا جاتا ہے، جیسے 13 کا ڈیجٹ ہے، 13 کا ڈیجٹ کو یوزلی ویسٹ میں ناپسند کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں لوگ بعض دنوں کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتے، لائک جمعرات کے دن وہ کوئی کام شروع کرنا نہیں چاہتے کہ جمعرات کو جو کام شروع کیا گیا تو وہ پھر لٹک جائے گا، وہ ختم نہیں ہوگا، اس کے اندر جو ہے وہ کسی طرح سے رکاوٹ آ جائے گی۔ تو یہ کسی بھی چیز کے ساتھ کسی نحوست کو منسوب کر دینا قطعی جو ہے وہ توہمات ہیں، جہالت ہے۔ اصل میں دن منحوس نہیں تھے یہ، بلکہ اس عذاب کی وجہ سے قوم عاد کے لیے ان کو منحوس کہا گیا ہے۔ اگر یہ دن بذات خود منحوس ہوتے تو پھر ان دنوں میں جو عذاب آیا تو وہ صرف قوم عاد پر نہ آتا بلکہ ارد گرد کی ساری قوموں پر بھی آ جاتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دن بیسیکلی قوم عاد کے لیے منحوس تھے۔ نحوست نہ تو چیزوں میں ہوتی ہے، نہ نمبرز میں ہوتی ہے، نہ کسی سیارے کی کسی اپنی جگہ کو بدلنے سے ہوتی، کیونکہ ساری چیزیں ہمارے ہاں جو ہے وہ ان کے کچھ نہ کچھ کانسیپٹس جو ہیں وہ رائج ہیں۔ اصل میں جو نحوست ہے وہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل میں آپ نے پڑھا نا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کی جو طائرہ ہے، جو اس کے اعمال کا بدلہ ہے، وہ ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے۔ اس کا جو نامہ اعمال ہے وہ اس کے گلے میں لٹک رہا ہے، یعنی جو بھی معاملات اس کے ساتھ پیش آتے ہیں وہ اس کے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں اور بھی جگہوں پر آپ نے پڑھا کہ انسان جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی جو ہے وہ اس کو بھگتنا پڑتی ہے۔ بہت سارے گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اپنے اعمال کا بدلہ ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح جب فرعون کی قوم کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پے در پے جو ہے وہ عذاب بھیجے، 7 عذاب جو ہیں وہ بھیجے، تو وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اعراف میں فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب وہ بھلائی ان کو پہنچتی تو وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے لیے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يُطَيِّرُوا بِمُوسَىٰ، اور جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی تو وہ اس کی نحوست موسیٰ کے ساتھ منسوب کر دیتے، وَمَن مَّعَهُ، اور جو موسیٰ کے ساتھ تھے، أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ، یاد رکھو ان کی نحوست تو اللہ کے پاس ہے، یعنی ان کے اپنے اعمال کا بدلہ ہے جس وجہ سے وہ اس سارے میں پڑے ہوئے ہیں، سارے مصائب میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے گا کہ کس طرح سے وہ کالی بلی راستہ کاٹ جاتی ہے، اور اس طرح کی چیزوں کے علاوہ کچھ ایسے چیزیں جو آپ نے دیکھی ہوں اپنے ارد گرد ماحول میں جہاں سے لوگ نحوست کو سمجھتے ہیں کہ یہ نحوست ہے، یہ اس کی وجہ سے ہمارا کام خراب ہو گیا ہے یا اس کی وجہ سے ہم ناکام ہوئے ہیں۔ جی مختصراً بتائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کنٹرول میں جو چیز رکھی ہے، اپنے اذن میں جو چیز رکھی ہے، ہم اس کو دوسرے کے ساتھ منسوب کریں تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ کسی سے بھی نحوست لینا
شرک ہے. ٹھیک ہے, تو ایسی تمام کانسیپٹ سے بچنا چاہیے. اور ہوتا نہیں ہے یہ حقیقتاً ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہ تو کوئی دنیا میں آنے والا بچہ منحوس ہوتا ہے, نہ کوئی آپ کے گھر میں آنے والی بہو منحوس ہوتی ہے, نہ کوئی اور. کیونکہ ابھی جیسا کہ ہم نے پڑھا, اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہم اس کو تفصیل سے پڑھ کے آئے تھے, اور سورہ اعراف میں بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ نحوست جو ہے وہ انسان کے اپنے افعال اور اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے, جو تنگی ترشی مصیبتیں اس پہ آ رہی ہوتی ہیں, نہ کہ وہ کسی اور وجہ سے. اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو کسی مشکل میں ڈالنا چاہتے ہیں تو کوئی ان کو روک نہیں سکتا, اور اگر وہ کسی کو نہیں اس مشکل میں ڈالنا چاہتے اور وہ اس کے اس عمل کا بھی اس کو معاف کر دینا چاہتے تو بھی ان کو کوئی روک نہیں سکتا. تو یہ سراسر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. کسی سے بھی اس کو ریلیٹ کرنا شرک ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا نا کہ شرک ہماری زندگیوں میں ایسے داخل ہو جاتا ہے جیسے سیاہ رات پر میں سیاہ چونٹی. تو ایسے تمام کانسیپٹس اگر کسی بھی لیول پر ہمارے اندر ہماری فیملیز میں موجود ہیں تو ہمیں ان کو ختم کرنا چاہیے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر جو کہا گیا ہے فی ایام النحسات, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے, ترجمہ تو اس کا یہی ہوگا کہ منحوس دن, لیکن وہ منحوس دن نہیں ہے. بیسیکلی وہ قوم عاد کے اعمال تھے جن کی وجہ سے ان پر عذاب آیا, اور اس عذاب کی وجہ سے ان دنوں کو منحوس کہا گیا ہے. لیذیقہم, تاکہ چکھائیں ہم انہیں عذاب الخزی, رسوائی کا عذاب, فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں, والعذاب الآخرۃ اخزا, اور البتہ عذاب آخرت کا زیادہ رسوا کن ہے, وہم لا ینصرون, اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے. اور قوم عاد پر جو عذاب آئے تھے قرآن کریم میں مختلف صورتوں میں ان کی جو تفصیل آتی ہے, جیسے سورہ حاقہ ہی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا, مسلسل. یہ عذاب کی کیفیت کیا تھی کہ یہ تیز و تند آندھی جو ہے یہ مسلسل 7 راتیں اور 8 دن ان کے اوپر چلتی رہی. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ, تو تم دیکھو گے قوم کو اس میں کہ وہ پچھڑے پڑے تھے ایسے جیسا کہ کھجور کے بڑے بڑے تنے جو ہیں وہ کھوکھلے تنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اسی طرح قرآن مجید میں جو دوسرے مقامات پر اس عذاب کی تفصیل آئی ہے تو وہ تھوڑا سا مختصراً آپ کے سامنے بیان کر دیتی ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ ہوا مسلسل 7 رات اور 8 دن تک چلتی رہی. اس کا زور اتنا تھا کہ لوگ گر گر کر مر گئے, اور مر کر گرے پڑے ایسے ہو گئے جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور جس چیز سے بھی یہ ہوا گزرتی تھی اس کو بوسیدہ کر کے رکھ دیتی تھی. اور جس وقت یہ ہوا چل رہی تھی اس وقت عاد جو ہے جب یہ ہوا چلنی شروع ہوئی تھی تو عاد کے لوگ جو ہیں یہ خوشیاں منا رہے تھے کہ خوب گھٹا گر کر آ رہی ہے اور بارش ہوگی اور سوکھے کھیت جو ہیں وہ تر ہو جائیں گے. مگر جب یہ ہوا اپنی تیزی اختیار کر گئی تو انہوں نے ان کا پورا علاقہ جو ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا. اور یہ ذلت اور رسوائی کا عذاب ان کے اس کبر اور غرور کا جواب تھا جس کی بنا پر وہ زمین پر بغیر کسی حق کے تکبر کر کے بڑے بنے بیٹھے تھے اور کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور زور آور کون ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح ان کو ذلیل کیا کہ ان کی آبادی کے بڑے حصے کو ہلاک کر دیا اور ان کے تمدن کو ملیا میٹ کر دیا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو باقی حصہ جو کچھ بھی زمین کچھ بھی بچ گئی تو وہ ان قوموں کے لیے جو ہے وہ انہوں نے ہی اس کے اوپر قبضہ کر لیا جن پر یہ زور جتاتے تھے. یعنی ان کی زمین اور ان کی جو پراپرٹیز تھیں وہ پھر جب یہ ختم ہوئے اور جو کچھ حصہ بچا تھا جس کو اللہ نے بچانا تھا اس پر پھر دیگر اقوام نے جن کو انہوں نے اپنا وہ بنا رکھا تھا مطیع بنا رکھا تھا انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا. اس کی بہت ساری صورتوں میں آپ قوم عاد کے بارے میں پڑھ کے آئے ہیں. تو یہاں پر عذاب الخزی کی بات ہوئی, رسوائی کا عذاب. ایک چیز ہوتی ہے تکلیف دہ عذاب, عذاب علیم, ٹھیک ہے. ایک چیز ہوتی ہے رسوا کن عذاب. عذاب میں تکلیف تو ہے ہی, وہ تو ہونی ہی ہے,
لیکن وہ عذاب جو انسلٹ کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کو آپ ایسے تصور کریں نا کہ ایک شخص جو مجرم ہے اس کو مارا پیٹا بھی جا رہا ہے، اور مارے پیٹنے کے ساتھ ساتھ اس کو مسلسل ڈانٹا بھی جا رہا ہے، اور اس کو بتایا بھی جا رہا ہے کہ تم نے یہ غلطی کی اور تم ایسے ہو اور تم ویسے ہو. گویا اس کی مکمل رسوائی کے ساتھ اس کو تکلیف بھی پہنچ رہی ہے. تو یہ ایک طرح سے دگنا عذاب ہو جاتا ہے جب رسوائی بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ پھر انسان تکلیف میں بھی ہے. اور دنیا میں تو جو ان کی رسوائی ہونی تھی سو ہونی تھی، کیونکہ یہ اپنے آپ کو بہت پاورفل سمجھتے تھے اور دوسروں کو بہت حقیر سمجھتے تھے. تو اس میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا حشر یہ کیا کہ یہ خود جو ہیں بالکل ایسے ہو گئے جیسے کھوکھلے کھجور کے تنے ہوتے ہیں، یعنی بالکل ذلیل و خوار ہو کر وہاں پر پڑے رہ گئے. حالانکہ یہ اونچے لمبے چوڑے طاقتور لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف اپنا ایک لشکر بھیجا جسے ہوا کہتے ہیں. وَأَمَّا ثَمُودُ، اور جہاں تک تعلق ہے سمود کا، فَهَدَيْنَاهُمْ، تو ہدایت دی ہم نے انہیں، فَاسْتَحَبُّوا الْعَامَى عَلَى الْهُدَى، تو انہوں نے اندھے پن کو ہدایت پر ترجیح دی. So this is the main point. ہر قوم نے یہی کیا. یہاں قوم سمود کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا، لیکن سٹل آج بھی ہم بھی یہی کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے. ہدایت کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ پہلے بھی آپ سے میں نے شیئر کیا. ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ہدایت رشد اور ایک ہوتی ہے ہدایت توفیق. ہدایت رشد جو ہے یہ دو ذرائع سے ملتی ہے، ایک ہوتی ہے قونی آیات اور ایک ہوتی ہیں شرعی آیات. قونی آیات تو ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں اور شرعی آیات جو ہیں وہ الہامی کتب ہیں. تو یہ تو اللہ نے ہدایت سب کے لیے رکھی. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم کو کیا فرماتے ہیں؟ ھدی للناس، یہ ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے یہ ہدایت ہے. لیکن اب ہوتا کیا ہے کہ جو ہدایت توفیق ہے وہ اس کو ملتی ہے جو ہدایت لینا چاہتے ہیں. تو سمود کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، نبی بھیجے، صالح کو، حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم میں بھیجا. تو پھر کیا ہوا؟ فَاسْتَحَبُّوا الْعَامَى عَلَى الْهُدَى، انہوں نے ہدایت کے اوپر اندھے بندے رہنا پسند کیا. ہدایت رشد موجود تھی، اس کو ذرا اپنے اوپر لے کر آتے ہیں. قرآن موجود ہے، ہدایت موجود ہے، احادیث موجود ہے، پر کرنا ہم نے وہی ہے جو ہم نے کرنا ہے. کرنا ہم نے وہی ہے جو ہمارے خاندان کا طریقہ ہے. کرنا ہم نے وہی ہے جو زمانے کا چلن ہے. کرنا ہم نے وہی ہے جو ہمارے انفلوئنشل لوگ کر رہے ہیں. فالو ہم نے اسی کو کرنا ہے جن کو ہم آئیڈیلائز کر رہے ہیں. تو یہ پھر کیا ہے؟ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَامَى عَلَى الْهُدَى. یہی نہیں ہے بات؟ کیسے سمجھ آئی آپ کو یہ بات؟ جی مثال دیں گے آپ میں سے کوئی؟ جسٹیفیکیشن دینا شروع کرتے ہیں نا. لیکن یہ اس میں دوہرا جرم آ جاتا ہے. آسیہ نے جس ریفرنس سے اس کو بتایا کہ ہم نے پک اینڈ چوز کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، تو یہ تو پھر دوہرا گناہ ہمارے اوپر آ گیا. اور وہ کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک کا انکار کرتے ہو؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. تو ایک حصے پر ایمان لانا جو ہمیں سوٹ کرتا ہے، جو ہمیں ہماری فلسفی آف لائف کے مطابق ہے، وہ تو ہم قرآن میں سے لے لیتے ہیں اس کے لیے، بلکہ ہم اس کو ہائی لائٹ کر دیتے. تو فرقے بھی تو اسی لیے پڑے نا، اپنی فرقے کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی حصہ لے لیا اور بس اسی کے پیچھے لگ گئے. بہرحال یہ ایک دوہرا جرم ہے. بات ہو رہی ہے فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَامَى عَلَى الْهُدَى. ٹھیک ہے، اندھے بننا پسند کیا ہدایت لینے کی بجائے، اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلتے رہنا پسند کیا اور اس کے لیے جسٹیفیکیشن دی، اور کلی انکار کر دیا نبی کا، صالح علیہ السلام کا. یہ تو قوم سمود نے کیا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی میں کہیں نہ کہیں ہم بھی یہ کر رہے ہیں یا میجورٹی کر رہی ہے، اللہ ماشاء اللہ.
تو پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، تو پکڑ لیا بجلی کی کڑک نے انہیں ذلت والے عذاب کی، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس وجہ سے جو وہ کمائی کر رہے تھے۔ قوم سمود کے بارے میں جو تفصیل ہے قرآن کریم میں آپ دیکھ سکتے ہیں، سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں، اسی طرح سورہ حجر میں، بنی اسرائیل میں، سورہ شعراء میں، سورہ نمل میں، اسی طرح آپ تفصیل سے ان کو پڑھ کے آئیں، اس لیے میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتی۔ جو بات یہاں پر سمجھنے والی ہے اور جو بات پلے سے باندھ لینے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ کہیں ہم اندھے پن کو روشنی کے اوپر پریفر تو نہیں کرے، کہیں ہم نے اندھے بنے رہنا تو پسند نہیں کر لیا۔ یاد رکھیے روشنی اسی کو نظر آتی ہے جس کے پاس بینائی ہوتی ہے، راستہ وہی دیکھ سکتا ہے جس کی آنکھیں دیکھتی ہیں، اور جو اندھا بنا ہو تو وہ اس کے ارد گرد چاہے جتنی مرضی روشنی پھیلی ہو اسے راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ تو جب انسان خود اندھا بننا پسند کرتا ہے تو چاہے اس کے ارد گرد کتنی زیادہ قرآن کی تعلیمات پھیلی ہوں، کتنی زیادہ موٹیویشنل اسپیکر اس کو سمجھا رہے ہوں، کیسے ہی احادیث کے ریفرنس اس کو دے دیے جائیں، وہ سیدھے رستے پر نہیں آئے گا۔ تو سب سے پہلا کام جو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے دلوں کا اندھا پن دور کرنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے قرآن کریم میں کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، یہ دل ہوتے ہیں جو اندھے ہو جاتے ہیں۔ اور دل اندھے کب ہوتے ہیں؟ جب ان کے اوپر تعصب کی اور تکبر کی اور نفرت کی اور خواہش نفس کی پٹیاں بندھ جاتی ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب پڑھنا شروع کرتے ہیں قرآن اور یا پڑھانا شروع کرتے ہیں، پرسنلی میرے ساتھ بھی یہ ایکسپیرینس ہوتے رہتے ہیں، تو لوگ آپ کو جب جوائن کرتے ہیں اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں، ان کا اسکول آف تھاٹ کچھ مختلف ہے، یہ تو ہر وقت بس قرآن اور حدیث اور قرآن اور حدیث ہی کرتے رہتے ہیں، اور یہ تو فلاں ٹاپک جو ہے اس کو نہیں اس کو پروموٹ کرتے، فلاں چیز کو نہیں کر رہے، فلاں کا ذکر نہیں کر رہے، تو وہ چھوڑ جاتے ہیں، وہ کلاس کو لیو کر دیتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ یہ چونکہ ہمارے اسکول آف تھاٹ سے تعلق نہیں رکھتے تو ہمیں ان کا نہیں سننا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ جب آپ جس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں، اگر جو اسپیکر ہے وہ کسی دوسرے اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہے تو آپ اس کو نہیں سننا چاہتے، یہ کیا ہے؟ یہ ہے تعصب کی پٹی جو آپ کے دل اور آنکھوں پر چڑھی ہوئی ہے، کہ جو تو ہمارے مکتبہ فکر کے مطابق بات کرے گا اس کی تو ہم بات سنیں گے، اور جو ہمارے مکتبہ فکر یا ہمارے امام کی بات نہیں کرے گا اس کی بات ہم نہیں سنیں گے۔ حالانکہ طریقہ یہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بات قرآن اور سنت کے مطابق ہے وہ کہنے والا چاہے کوئی بھی ہے، آپ اس کو لے لیجئے، کیونکہ وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے۔ جو بات قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ جو بھی کہہ رہا ہے، خواہ وہ آپ کا پولیٹیکل لیڈر ہے، خواہ وہ آپ کا ریلیجس لیڈر ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہے، تو وہ آپ نہ لیں، سمپل۔ لیکن ہمارے جو آنکھوں کے اوپر تعصب کی پٹی بندی ہے تو ہم اندھے بنے رہنا پسند کرتے ہیں، ہم اپنے کنویں کے اندر رہنا پسند کرتے ہیں، ہم اس روشنی کو میں اس راستے کو نہیں دیکھنا چاہتے جو ہماری سوچ کے مطابق نہیں ہوتا۔ تو یہ چیز سب سے بڑی رکاوٹ آ جاتی ہے ہدایت کو قبول کرنے میں، تعصب، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ پھر تکبر اور باقی جو خواہش نفس وغیرہ ہے وہ بھی اس کے بیچ میں شامل ہو جاتی ہیں۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ، اور ہم نے نجات دی انہیں جو آمنوا ایمان لائے، وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ تقوی کرنے والے تھے۔ اور یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اصول ہے اور قانون ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کو رسوا نہیں کرتے اور مومنوں کو وہ نجات دیتے ہیں، ان کے لیے وے آؤٹ نکال دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ فَيَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وے آؤٹ نکال دیتے ہیں
جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اوپر توکل کرنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، وہ ان کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. اور یہی یہاں پر بھی ہوا جیسے دیگر انبیاء کی اقوام کے ساتھ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کو نجات دی. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ اپنے رب سے ڈرنے والے تھے. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن اکٹھے کیے جائیں گے دشمن اللہ کے آگ کی طرف تو وہ روکے جائیں گے. ان کو گروہ در گروہ، ہم نے پہلے بھی پڑھا قرآن کریم کے مختلف مقامات پر کہ گروہ در گروہ لائے جائیں گے. نیک لوگوں کو ایک خاص پروٹوکول کے ساتھ اکٹھا کیا جائے گا ایک طرف، اور برے لوگوں کو جو کفار ہوں گے ان کو ہانک کر اور دھکیل کر اور رسوائی کے ساتھ ان کے کھینچ کر گھسیٹ کر ان کو اکٹھا کیا جائے گا. یہاں پر آپ اگر ایک دیکھیے کہ ایک لطیف سا نقطہ ہمیں یہاں نظر آتا ہے کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے یوم یحشر اعداء اللہ الی النار، جب اکٹھے کیے جائیں گے اللہ کے دشمن آگ کی طرف. تو یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ اللہ کے پاس حساب کتاب کے لیے، تو بیسیکلی یہ کہا تو یہ جانا تھا یہاں پر کہ اللہ کی عدالت میں پیش کرنے کے لیے گھیر کے لائے جائیں گے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی ان کا انجام بتا دیا، اور وہی بتانے کے لیے یہاں پر دوبارہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ ان کو دوزخ کی طرف گھیر کر لایا جائے گا. یعنی ان کا انجام جو ہے وہ واضح ہے. جب یہ اللہ کے پاس پیش ہوں گے، خواہ یہ کتنی ہی معذرتیں پیش کریں، خواہ یہ کیسے ہی اپنے گناہوں کا انکار کریں، بہرحال ان کو جہنم ہی کی طرف جانا ہے. تو جہنم کی طرف ان کو گھیرا جائے گا، اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا، اور الٹیمیٹلی یہ جہنم میں پھینکے جائیں گے. فَهُمْ يُوزَعُونَ، تو یہاں پر وہ روک لیے جائیں گے. ٹھیک ہے، روک لینے کے لیے یہ جو یوزعون کا لفظ ہے، پیچھے بھی آپ نے پڑھا تھا سورہ نمل میں. ٹھیک ہے، حضرت سلیمان کے لشکروں کے کانٹیکسٹ میں پڑھا تھا ہم نے. اور وہ کیا ہے کہ ترتیب سے جب دستے بنائے جاتے ہیں تو وہ ترتیب وار جو ہے وہ روکے جاتے ہیں، کھڑے کیے جاتے ہیں ایک آرگنائزیشن کے ساتھ. تو یہاں پر بھی ان کو روک لیا جائے گا، ان کی ترتیب لگا دی جائے گی. کیسے لگا دی جائے گی؟ حتی اذا ما جاؤها شہد علیہم، اور جب یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے ان کے پاس تو گواہی دیں گے. اب یہ کون آئیں گے ان کے پاس؟ کون کہاں پر آ جائیں گے؟ یہ ایک نسل دوسری نسل، ایک نسل اور اس کی ایک جو فالوور ہیں، جو ڈسینڈر ہیں، وہ باقاعدہ ان کے ساتھ جو ہیں وہ ترتیب کے ساتھ ان کو کھڑا کر دیا جائے گا. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک قوم کا جو ہے وہ حساب چکتا کر دیا جائے، بلکہ چونکہ ایک جو نسل ہوتی ہے، ایک جو قوم ہوتی ہے، وہ انفرادی طور پر ایک شخص کے لیول پر دیکھ لیجئے یا ایک قوم کے لیول پر دیکھ لیجئے، تو ایک شخص یا ایک قوم جب اپنی زندگی گزارتی ہے تو اس کے وہ صرف اپنی ہی زندگی نہیں گزار رہا ہوتا، بلکہ اس کے اچھے اور برے اعمال جو ہیں، اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، جیسے بھی میں نے شروع میں عرض کیا نا، اثرات کی بات کی تھی، جو ہم آثار چھوڑ رہے ہیں، تو وہ آثار جو ہیں وہ اس شخص یا اس قوم کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ اس کے ختم ہونے یا اس کے مرنے کے بعد بھی جو ہے طویل مدت تک ان کے اثرات جو ہیں وہ اگلی نسلوں میں جو ہیں وہ اگلی نسلوں میں منتقل ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک نسل کی جو ترقی ہوتی ہے، ایک نسل کی جو خرابیاں ہوتی ہیں، وہ اس نسل کے ساتھ ختم نہیں ہوتی، بلکہ اگلی نسل میں وہ داخل ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات وہ اس میں زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو یہ پھر ان کو روک لیا جائے گا اور ان کو سب کو اکٹھا کرتے چلے جائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، ایک نسل کے پیچھے دوسری نسل، اور پھر اسی طرح دیگر جو ان کے ڈسینڈرز ہیں وہ. اور یہ محاسبے اور انصاف کے لیے ایسا ہوگا کہ ان کے سارے آثار اور نتائج کا جائزہ لیا جائے اور ان پر شہادتیں جو ہیں وہ باہم پہنچائی جائیں. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو نظام ہے شہادتوں کا، یہ
پہلے بھی ہم اس کو پڑھ کے آئے کہ کون کون جو ہے وہ گواہی دے گا. تو پوری ایک ایک نسل جو ہے، ایک ایک قوم جو ہے وہ دوسری قوم کے لیے گواہی دے گی. جیسے جو فالوورز تھے وہ اپنے بہکانے والوں کے خلاف گواہی دیں گے، بتائیں گے کہ کیسے کیسے انہوں نے ہمیں بہکایا. اور یہاں پر جو انڈیویجولی گواہی کی بات ہو رہی ہے، شہد علیہم سمعہم و ابصارہم، تو گواہی دیں گے ان کے کان اور ان کی آنکھیں ان کے بارے میں، وجلودہم، اور ان کی جلدیں، بما کانوا یعملون، بوجہ اس کے جو وہ کرتے رہتے تھے. آنکھیں اور کان تو گواہی دیں گے کہ جو ہم کان جو ہیں جن سے سنتے تھے وہ بتائیں گے کہ یہ ہم سے کیا سنتے رہے، ہمارے ذریعے کس طرح اللہ کی نافرمانی کی چیزیں سنتے رہے، کس طرح پلاننگ جو کی جا رہی تھی دین کے خلاف اس کو یہ سنتے رہے، ایک کان سے دوسرے کان تک بات پہنچتی رہی. اسی طرح آنکھیں کو کیا کیا دیکھتی رہیں اور کس طرح آنکھوں سے خیانت کی گئی، اور یہ ساری چیزیں تو یہ گواہی دیں گے. بات ہم کریں گے تھوڑی سی جلد کے معاملے میں. وجلودہم، اور ان کی جلدیں بھی گواہی دیں گی. انسانی جلد جو ہے یہ 0.01 سے لے کر 0.02 تک کی تمام فریکوینسیز کو ایبزارب کر لیتی ہے. آپ کی جلد کے ارد گرد جتنی بھی ایئر بورن ساؤنڈز ہوتی ہیں وہ بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی میڈیم کے ڈائریکٹلی آپ کی جلد کے اندر ایبزارب ہوتی چلی جاتی ہیں. تو یہ جو فریکوینسی کی لمٹ میں نے آپ کو بتائی، یہ سب سے کم، آپ سمجھ لیجئے کہ سب سے کم جو آوازیں ہیں، سب سے کم پچ کی، ٹھیک ہے، وہ بھی جو ہمیں بھی سنائی نہیں دیتی وہ ان کے اندر ایبزارب ہو جاتی ہیں اسکن کے اندر. اور خاص طور پر آپ دیکھیے کہ جو ایئر بورن ساؤنڈز ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایسی ساؤنڈز ہوتی ہیں، یعنی اس طرح سے پیدا ہونے والی ساؤنڈز ہیں جن کو کسی بھی سیپریٹر کے ساتھ سیپریٹ کیا گیا ہو، یعنی بالکل الگ تھلگ بھی ہو کوئی جگہ، تب بھی یہ ہوا کے ساتھ، چونکہ اگر کوئی دیوار ہے یا چھت ہے یا کوئی ڈبہ ہے یا کچھ اور ایسی جگہ ہے تو اس کے ساتھ ہوا جو ہے وہ پھر بھی اس میں سے گزر سکتی ہے، تو اس کے ساتھ یہ ٹریول کرتی ہیں اور یہ اسکن کے اندر ایبزارب ہو جاتی ہیں. اب آپ یہ اس چیز کو ایسے ریئلائز کیجئے کہ بعض چیزیں ہم سمجھتے ہیں نا، ہم بول رہے ہیں تو آواز پیدا ہو رہی ہے تو کوئی سنے گا تو اس کے لیے گواہی بنے گی، یا میری زبان سے آواز نکلے گی تو گواہی بنے گی. بعض چیزیں ہوتی ہیں بڑبڑاہٹ، بعض چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل آپ کے اپنے کانوں میں بھی آواز نہیں جاتی لیکن آپ کی زبان ہلتی ہے، تو اس سے بھی جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو ایئر بورن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ایسی آوازیں بھی جو ہیں وہ ہماری اسکن میں ایبزارب ہو جاتی ہیں جو آوازیں ہم سن بھی نہیں سکتے. تو یہی جو ساری ساؤنڈز ہماری اسکن کے اندر ایبزارب ہو رہی ہیں، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی ان کو حکم دیں گے اور یہ آوازیں باہر نکل آئیں گی اور بتائیں گی کہ کیا کس لمحے اس نے کیا. جو سب سے آئسولیٹ ہو کے بھی بیٹھا ہوا تھا، جو کسی ساؤنڈ پروف کمرے میں بھی بیٹھا ہوا تھا، جو اندھیرے میں بھی بیٹھا ہوا تھا، جو کچھ اس کی بڑبڑاہٹ تھی یا جو کچھ اس کے عمل سے آواز پیدا ہو رہی تھی، وہ ساری آوازیں بھی وہ ہماری اسکن کے اندر ایبزارب ہو جائیں گی. یعنی ایک گواہ نہیں ہے کوئی. اگر آپ اندھیرا کر کے آنکھوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اگر آپ کچھ ایسی خاموشی سے کانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، تو آپ جلد کو دھوکہ کیسے دیں گے جو ایسی آواز کو بھی ایبزارب کر لیتی ہے، جو صرف آپ کے ہاتھ کے ہلانے سے ہوا کے اندر جو لہریں موجود ہیں اس میں ایک ساؤنڈ پیدا کر دیتی ہیں جو آپ کے کان نہیں سن سکتے لیکن وہ جلد کے اندر ایبزارب ہو جاتی ہیں. وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، تو وہ کہیں گے اپنی جلدوں سے، لِمَا شَهِدتُمْ عَلَيْنَا، تم کیوں ہمارے خلاف گواہی دیتے ہو. قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وہ کہیں گی کہ ہمیں اللہ نے گویائی دے دی ہے، ہمیں بولنے کی صلاحیت دے دی ہے جیسا کہ اس نے بولنے کی طاقت دے دی ہے ہر چیز کو. ہر چیز، نہ صرف یہ کہ انسان کے اپنے اعضاء بلکہ ہر وہ چیز قیامت کے دن گواہی دیں گے. جس ایٹماسفیئر میں انسان نے کوئی بھی نیکی
یا برائی کی ہوگی. جیسے سورہ زلزال میں آتا ہے نا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. تو ہر چیز، ہر بات جو زمین کی کسی جگہ پر کی جا رہی ہے، زمین وہ اگل دے گی، وہ بتائے گی، وہ بولے گی. جو ٹیبل، چیئر، کمپیوٹر، موبائل، قلم، دوات، کیا کاغذ، کیا آپ کے کچن کے برتن، کیا کیا چیزیں پڑی ہیں ہمارے ارد گرد، کچھ کوئی ایک گواہ ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ہم سب سے الگ ہو کر چپکے سے کوئی کام کر لیں گے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تو سمیع البصیر ہونے کو تو ویسے ہی ہم بھلائے ہوئے ہوتے ہیں. وہاں پر تو ہم جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کو لے کر ہم کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہو گیا سارا. کس چیز کی گواہی سے بچیں گے اگر ہم گناہ کر رہے ہیں؟ تو اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر شے کو گویائی دے دیں گے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہیں گے کہ وہ اس کے خلاف گواہی دے. اور یاد رکھیے نیکیوں پر بھی اسی طرح سے گواہیاں ہوں گی. تو جو گواہ بنانے ہیں نیکیوں کے بنانے چاہیے، نہ کہ گناہوں کے. وَهُوَ خَلَقَكُمْ، اور وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اول مرۃ، پہلی بار، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، اور نہیں تھے تم چھپتے اس بات سے، ان یشہد علیکم سمعکم، کہ گواہی دیں گے تم پر کان تمہارے، ولا ابصارکم، اور نہ ہی یہ کہ تمہاری آنکھیں، ولا جلودکم، اور نہ ہی یہ کہ تمہاری جلدیں، ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، بلکہ بات دراصل یہ تھی کہ تم اللہ کے بارے میں یہ گمان کرتے تھے کہ وہ بہت کچھ نہیں جانتا جو تم عمل کرتے ہو. تو انسان کو جب بہت ساری باتیں، حقیقتیں پتہ بھی چل جاتی ہیں، پھر بھی جب وہ گناہوں سے نہیں رکتا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اپنے رب کے بارے میں گمان درست نہیں ہے. اپنے رب کے بارے میں جو اس کا خیال ہے وہ درست نہیں ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. تو اگر انسان یہ سوچتا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کا رب جو ہے وہ اس کو دیکھ نہیں رہا، یا اس کے السمیع البصیر ہونے کو وہ اس طرح سے ریئلائز نہیں کر رہا، تو جتنا مرضی نالج اس کے پاس آ جائے، جیسے ابھی وہ یہ جان لے کہ ہاں آنکھیں بھی گواہی دیں گی، کان بھی گواہی دیں گے، جلد بھی گواہی دے گی، پھر بھی وہ گناہ بے گناہ کرتا چلا جاتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنے رب کے بارے میں علم اس کا درست نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے گمان کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا درست گمان کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پر امید رہے اور اس کے غضب سے ڈرتا رہے، اپنے گناہوں اور اپنی بدعملیوں کے برے انجام سے ڈرتا رہے، لیکن کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تو ایسا کرنے میں جب ایسا گمان اللہ تعالیٰ سے انسان رکھے گا تو اس میں پھر ناگزیر ہو جاتا ہے یہ کہ وہ اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتا رہے. یہ نہیں کہا گیا کہیں پر بھی پورے قرآن کریم میں کہ انسان گناہ نہیں کرتا. گناہ تو وہ گناہ کرے گا تبھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ الغفار ہیں، الغفور ہیں، الستار ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ وہ معاف کرنے والے ہیں. تو وہ تبھی تو بتا رہے ہیں کیونکہ انسان گناہ کرے گا. یہ تو پتا تھا کہ انسان نے گناہ کرنا ہے. تو گناہ کر لینا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، گناہ پر ڈٹ جانا، ڈٹائی کرنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے برا گمان رکھنا کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، یہ غلط ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتے ہوئے، اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اپنے گناہوں پر استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور یہ کہ اس کے غضب سے ڈر کے رہنا چاہیے. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، اور یہ گمان تمہارا وہ ہے جو گمان کیا تم نے اپنے رب کے بارے میں. ارداکم، اس نے ہلاک کر دیا تمہیں. فاصبحتم من الخاسرین، تو ہوگے تم خسارہ پانے والوں میں سے. یعنی تم اپنے رب سے لاپرواہ رہے، اس کی سمع اور بصر العلیم ہونے، اور پھر الغفور اور الغفار ہونے
کی صفات سے لا علم رہے اور تم نے اپنے رب کا راستہ جو ہے وہ چننے کی بجائے اکثریت نے تم میں سے یہی سمجھا کہ تمہاری پکڑ ہی نہیں ہوگی، یعنی آخرت کا ہی انکار کر دیا، تو تمہارے اس گمان کی وجہ سے پھر تم ہلاک کر دیے گئے اور پھر تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے۔ تو سب سے بڑا خسارہ آخرت کا خسارہ ہے، اور پھر یہ کہ اس خسارے میں پڑتا کون ہے؟ جو آخرت کے متعلق صحیح علم نہیں رکھتا، یا تو اس کو صریحاً بھلا دیتا ہے، یا اس کو صریحاً اس کا انکار کر دیتا ہے، یا پھر یہ کہ اس کے اندر اپنے من چاہے جو ہیں وہ عقائد جو ہے انہی کو سمجھتا رہتا ہے کہ یہی درست ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق اس کا گمان درست نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا خسارہ پانے والا شخص وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن دیوالیہ کر لے، بینک کرپٹ کر لے، اس دن ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو، حتیٰ کہ جو نیکیاں بھی انہوں نے کی ہوں گی وہ بھی ان کے گناہوں کی پاداش میں، ان کے گناہوں کے جو انہوں نے ظلم کیے ہوں گے تو وہ ان مظلوموں میں بانٹ دی جائیں گی۔ اس دن وہ بالکل تہی دامہ ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں۔ اب دیکھیے کہ ہم کس طرح اپنے نیکیاں جو ہیں، اپنی بھلائیاں جو ہم اتنی ایفرٹ کر کے عبادات کرتے ہیں، ہم کس طرح ان کو ضائع کرتے رہتے ہیں۔ من اور اعضاء کے ذریعے تو کرتے ہی ہیں، لیکن ابھی جیسے شروع میں ہم نے پڑھا کہ کچھ بھی ہم ایسا بول دیتے ہیں جو ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک وہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ جسے نحوست لینے کے لیے بعض لوگ کیا کہتے ہیں، جیسے آج پتہ نہیں کس کی شکل دیکھ لی، تو یہ چیزیں اب ہم نے ایک رینڈملی ایسے ایک جملہ بول دیا ہوتا ہے، لیکن اصل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک وہ شرک لکھا جاتا ہے، اور شرک جو ہے وہ پھر نیکیوں کو ضائع کرنے کا سبب بنتا ہے۔ فَإِن يَصْبِرُوا، پھر اگر وہ صبر کریں، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، تو آگ ان کا ٹھکانہ ہے، وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر وہ معافی طلب کریں، فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ، تو نہیں ہیں وہ عذر قبول کیے جانے والوں میں سے۔ اب جبکہ جہنم میں پھینکے جانے کا فیصلہ ہو ہی گیا تو وہ چاہے اب اس پہ صبر کر کے بیٹھ جائیں، یعنی کوئی جو ہے وہ دہائی نہ دیں، کوئی چیخو پکار نہ کریں اور سمجھے کہ بس اب برداشت ہی کرنا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تو بھی وہ آگ ہی میں پڑے رہیں گے، یعنی ان کا وہ صبر ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور اگر وہ معافیاں مانگیں گے، جو ہے وہ چیخو پکار کریں گے، کچھ اپنی جو ہے وہ اپنے درد کا، تکلیف کا اظہار کریں گے، استغفار کرنا چاہیں گے، تب بھی ان کو ان کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اصل میں تو اس دنیا میں یہ جو دنیا ہے یہ سمجھ لیجئے کہ کام کرنے کی جگہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایسی جگہ ہے جہاں ہم اپنے لیے جنت اور جہنم جو چاہیں کما سکتے ہیں۔ جب ایک دفعہ قیامت برپا ہو گئی، موت کے فرشتے نظر آ گئے، تو اس کے بعد پھر ہمارے پاس چوائس ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یہ صبر کریں یا نہ کریں، معافی مانگے یا نہ مانگے، ان کے لیے سب برابر ہے۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، اور مقرر کیے ہم نے ان کے لیے کچھ ساتھی، تو انہوں نے خوشنما بنا دیا ان کے لیے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے تھا، اور ثابت ہو گئی ان پر بات، فی امتوں میں، قد خلت من قبلہم من الجن والانس، جو گزر چکی ان سے پہلے انسانوں اور جنوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، کہ بے شک وہ بہت ہی زیادہ خسارہ پانے والے ہیں۔ تو یہ کس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر مقرر کر دیا؟ کون سے ساتھی جو تھے ان پر مسلط کر دیے گئے؟ تو یہ ساتھی جو ہیں یہ ہے شیطان۔ جیسے ایک اور جگہ قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے ہم اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، تو پھر وہ اس کا قرین بن جاتا ہے، اور قرین ایسے ساتھی کو کہتے ہیں جو ہر وقت ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ تو
یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مستقل اور دائمی سنت ہے کہ وہ بری نیت اور بری خواہشات رکھنے والے انسانوں کو کبھی بھی اچھے دوست نہیں دلواتا، اور جو ان کے رجحان ہوتے ہیں، جو ان کے خیالات ہوتے ہیں، اس کے مطابق ہی لوگ ان سے ملتے ہیں، اور پھر جتنا وہ بدی کی پستیوں میں گرتے چلے جاتے ہیں، اتنے ہی بد سے بدتر آدمی اور شیاطین جو ہیں وہ ان کے ہمنشین اور ان کے مشیر اور ان کے رفیق کار بنتے چلے جاتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ فلاں صاحب بذات خود تو بہت اچھے ہیں مگر انہیں ساتھی برے مل گئے ہیں، تو حقیقت اصل میں یہ نہیں ہے۔ قانون فطرت یہی ہے کہ ہر شخص ویسے ہی دوست بناتا ہے جیسا کہ وہ خود ہوتا ہے۔ ایک نیک آدمی کے ساتھ اگر برے لوگ لگ بھی جائیں تب بھی وہ نیک آدمی جو ہے وہ ان سے راستہ الگ کر لیتا ہے، یا پھر وہ اگر ان برے لوگوں میں اچھائی کی کوئی ٹینڈنسی ہوتی ہے اچھائی کی طرف جانے کی، تو وہ انہیں اچھائی کی طرف راغب کر لیتا ہے۔ پہلے بھی ہم اس موضوع کو سورہ فرقان میں بھی تفصیل سے پڑھ کے آئے کہ انسان کی جو صحبت ہوتی ہے، جو اس کے ساتھی ہوتے ہیں، وہ کیسے ساتھی بناتا ہے، کیسے دوست بناتا ہے، اور پھر وہ دوست اس کے اوپر کس طرح کا امپیکٹ چھوڑتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ جو لوگ برے ہوتے ہیں، جو برا کرنا چاہتے ہیں، جو اچھا ہونا ہی نہیں چاہتے اور پیچھے اس کی وجوہات پڑھ کے آ رہے ہیں، کہیں تکبر ہے، کہیں تعصب ہے، کہیں خواہش نفس ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسے ہی دوست بنا دیتے ہیں، ایسے ساتھی مقرر کر دیتے ہیں جیسے شیطان ہے یا دیگر برے لوگ ہیں۔ تو اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کو ان کے برے کاموں پر شاباشیاں دیتے رہتے ہیں۔ جتنا زیادہ برا کام کوئی کرتا ہے، جتنا زیادہ وہ غلط کاری کرتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کے جو دوست ہوتے ہیں، جو اس کے ارد گرد کے احباب ہوتے ہیں، وہ اس کو بک اپ کرتے ہیں اس کے اوپر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود برے ہوتے ہیں اور وہ برائی کو پسند کرتے ہیں۔ تو جب ایسی کمپنی میں انسان رہے گا، ایسے لوگوں میں انسان رہے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ جو انسانوں اور جنوں کی پہلی قومیں جتنی بھی گزر چکی ہیں، ان میں بھی یہی سنت اللہ کی رہی، یہی طریقہ رہا کہ جب انسان برائیوں کو پسند کرتا ہے، برا رہنا چاہتا ہے، برا ہی بن کے رہنا چاہتا ہے، اندھا بن کے رہنا چاہتا ہے اور روشنی کی طرف نہیں آتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انہم کانوا خاسرین، وہ سب خسارہ پانے والے ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھنے کی ضرورت یہ ہے، سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہمارے ساتھی کون ہیں، کہیں ہمارے ارد گرد جو ہیں ایسے لوگ تو نہیں جو ہمیں اللہ سے دور کرنے والے ہیں۔ اگر ہم ایسے لوگوں کے بیچ میں خوش ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سائڈ ہمارے اندر بھی جو ہے وہ کچھ ایسی ہی ٹینڈنسی پائی جاتی ہے۔ تو ابھی ہمیں اپنے قدم کو روک لینا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے کہ دل پر مہر لگ جائے، انسان اگر توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، تو پھر اس کے لیے اصلاح کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ خود بھی نیک بننا ہے، خود بھی بھلے کام کرنے ہیں، خود بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پر چلنا ہے، اور لوگوں کو بھی اس کی طرف لانے کی اپنے تئیں پوری کوشش کرنی ہے۔ پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ اگر کوئی خود ہی نہ آنا چاہے سیدھے راستے کی طرف، تو پھر ہم نے اس کا دوست نہیں رہنا، ہم نے اس کے ساتھ نہیں اٹھنا بیٹھنا۔ خاص طور پر بچوں کے لیے یہ چیز، بڑے جب ہم ہو جاتے ہیں، اس ایج میں آ جاتے ہیں، ہم بہت واضح ہو جاتی ہیں ہمارے سامنے اچھائی اور برائی کے راستے، لیکن جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں، اسکول گوئنگ، کالج، یونیورسٹی میں جانے والے، تو وہ بعض اوقات دوستی کی خاطر برائی کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ میرا دوست ہے، چونکہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے، اب اس کو میں چھوڑ تو نہیں سکتا اگر یہ غلط کام کر رہا ہے، تو وہ جانے انجانے میں اس کی سپورٹ بن جاتے ہیں اس برائی کے اندر۔ اور پھر جیسا کہ ہم نے پہلے سورہ فرقان میں بھی تفصیلاً یہ پڑھا تھا کہ کس طرح برا دوست جو ہے وہ لازماً اثر ڈالتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ نیک دوست جو ہے وہ خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے کہ اگر تم خوشبو اس سے نہ بھی خریدو تب بھی تم اس کے اثرات لے کر اس کے پاس سے اٹھو گے، اور برا دوست بھٹی جھونکنے والے کی طرح ہے کہ اگر تم بھٹی نہیں بھی جھونکتے تو تم وہاں سے کالت ضرور لے کر اٹھو گے۔ تو برے دوست کے برے اثرات لازماً مرتب ہوتے ہیں۔ ہمیں بہت
کانشیس رہنا چاہیے اس کے لیے کہ ہمارے ساتھی کون ہیں. اب اس میں ایک بات پھر دوبارہ سے ایک ریمائنڈر کے طور پر یاد کروا دوں، اور وہ یہ کہ آج کے دور میں جب ہمارا زیادہ وقت فزیکلی لوگوں کے ساتھ نہیں گزرتا بلکہ ورچولی گزرتا ہے، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے ہم کون سی ویب سائٹ زیادہ دیکھتے ہیں، ہم فیس بک پر ہماری جو فرینڈ لسٹ ہے اس میں کون کون ہے، ہم کس اسپیکر کو زیادہ سن رہے ہیں، ہم کیا زیادہ دیکھ رہے ہیں، کس چیز میں ہمارا وقت زیادہ گزر رہا ہے. تو آپ یقین کیجئے کہ جس چیز کے ساتھ آپ کا وقت زیادہ گزر رہا ہے، چاہے وہ آپ کی کوئی یوٹیوب کی ویڈیوز ہیں، چاہے وہ آپ کا واٹس ایپ کا کوئی چیٹ ہے، چاہے وہ آپ کی فیس بک ہے، چاہے وہ آپ کی کوئی پسندیدہ کیا آپ اس کو بولتے ہیں، مجھے اب پتہ نہیں ہے، ویلاگ اور یہ اور وہ جو کچھ بھی ہے، اور کارٹونز ہیں یا موویز ہیں یا واٹ ایور. تو جس کے ساتھ آپ زیادہ وقت گزارتے ہیں نا، وہ آپ کا ساتھی ہے، وہ آپ کے اوپر امپیکٹ چھوڑتا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کہیں کہ نہیں میں دن میں 3 سے 4 گھنٹے یہ چیز دیکھتی ہوں لیکن یہ میرے اوپر، میرے اخلاقیات کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈال رہا. ایسا نہیں ہوتا. اور کتابیں، کہانیاں، قصے، یہ بھی کیا ہیں؟ یہ بھی ساتھی ہیں. جس کے ساتھ، جس کتاب کے ساتھ آپ کا وقت زیادہ گزرتا ہے، اگر اس کا موضوع اخلاقیات ہے، اگر وہ آپ کو اچھی طرف گائیڈ کر رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، وہ آپ کا ایک اچھا ساتھی ہے. لیکن اگر آپ اس سے برائی سیکھ رہے ہیں تو اس کو چھوڑ دیجئے. ایسے لٹریچر کو پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے اور انسان کا اخلاق خراب ہوتا ہے. جی ام فروہ غالباً آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک وہ لوگ جن کے اندر بھلائی موجود ہوتی ہے اور انہیں پتہ نہیں ہوتا اور وہ برے ہوتے ہیں، بظاہر وہ برے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر اچھائی چھپی ہوئی ہوتی ہے، خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے. ایسے لوگوں کے لیے ان کو خیر کی طرف لانے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ان کے ساتھ وقت گزارنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں گے ان کے اندر کیا کیا چیزیں اچھی ہیں. سائیکولوجیکلی آپ اگر آپ کے گھر کا کوئی فرد ایسا ہے یا آپ کی کالج، اسکول، یونیورسٹی کا کوئی مطلب ایسا دوست ہے جس کے ساتھ آپ کا ٹائم سپینڈ ہوتا ہے تو آپ کو اس کی اچھائیاں اور برائیاں دونوں پتہ ہوتی ہیں. تو بجائے اس کی برائیوں کو ہائی لائٹ کرنے کے، اس کے پاس بیٹھ کر اس کی اچھائیوں کو ہائی لائٹ کریں. جب اس کو یہ چیز ریئلائز ہوگی کہ وہ کتنا اچھا ہے اور پھر اس اچھائی کے ساتھ آپ ریلیٹ کریں اس برائی کو جو آپ اس کے اندر سے دور کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اس کی قباحتوں کو اس کے سامنے جب آپ اس کو ہائی لائٹ کریں گے کہ دیکھو تم اتنے اچھے ہو اور یہ چیز تھوڑی سی تمہارے اندر خراب ہے، تو وہ زیادہ موٹیویٹ ہوگا اس کو دور کرنے میں. اور اس کے اندر بہترین جو حکمت ہم قرآن سے ہی سیکھتے ہیں وہ ہے سلولی اینڈ گریجولی، آہستہ 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 آپ ان کو بتائیں، سکھائیں اور ان کو چھوڑیں نہیں. دوسری طرح اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ خیر کی طرف آ جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ دعا بہت کرنی ہے. دوسری طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے اندر خیر ہوتی ہی نہیں، ان کے دل پر مہر لگ چکی ہوتی ہے. ان کو آپ جو بھی بتاتے رہیں وہ کبھی بھی پلٹ کر نہیں آتے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، ہمیں نہیں پتا کہ کس کے دل پر مہر لگی ہوئی ہے. ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ اختیار نہیں دیا کہ ہم لوگوں کے بارے میں یہ فیصلے کرتے پھریں کہ اس کو تو ہدایت ملنی ہی نہیں ہے اور یہ تو کبھی سیدھے راستے پر آئے گا ہی نہیں، کیونکہ ہدایت دینا یا نہ دینا سراسر اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو ہر طرح کے پرسن کے اوپر کام ہم کریں گے، ضرور ہم اس کو صحیح طرف لائیں گے بھی، اور اس گریجولی مختلف طریقے سے پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. بچے کو سمجھانے کا طریقہ اور ہوتا ہے، اگر آپ ہسبینڈ کی بات کرتے ہیں تو ان تک صحیح بات پہنچانے کا طریقہ اور ہوتا ہے، بزرگوں سے بات کرنے کا اور طریقہ ہے، آپ کے فرینڈز اور آپ کے سبلنگ سے کمیونیکیٹ کرنا اور ان کو صحیح بات پہنچانے کا طریقہ اور ہوتا ہے. اور یہ ساری حکمتیں آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو سمجھ آتی جاتی ہیں. سب سے ضروری چیز نرمی ہے. اپنے اندر نرمی پیدا کریں، اپنے اندر خیر خواہی کا جذبہ پیدا کریں. دوسرے کو سمجھاتے ہوئے کبھی بھی ہمارے الفاظ جو ہیں وہ ٹانٹنگ نہیں ہونے چاہیے، تنزیہ نہیں ہونے چاہیے. کبھی بھی جب آپ کسی کو کوئی اچھی بات بتانے لگیں تو اس کے کسی برے کام کو ہائی لائٹ نہ کریں. کبھی بھی جب آپ کسی کو سے بات کرنے لگیں تو آپ کا لہجہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں غصہ یا تکبر ہو. ہمیشہ
اپنے آپ کو سب سے پہلے خود اینالائز کریں کہ میں اس بندے سے یہ بات کیوں کرنے لگا ہوں. کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت برا ہے اور میں بہت اچھا ہوں، یا پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خیر دی ہے اور مجھے وہ خیر کا اجر میں پا سکتا ہوں تو اس کو بھی وہ اجر ملے، یہ بھی دنیا اور آخرت کی آسانی پائے. تو جب ہمارے اندر خیر خواہی ہوگی تو الٹیمیٹلی ہماری زبان، ہمارے الفاظ کا چناؤ اور موقع اور محل جو کہ حکمت کے تقاضوں میں سے ہے وہ ہمیں خود بخود سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. اور ایک چیز اور جو ضروری ہے وہ یہ کہ ہر وقت کی نصیحت فائدہ دینے کی بجائے نقصان دیتی ہے. تو کس وقت آپ کا جو سامع ہے وہ سننے کے موڈ میں ہے، وہ ایبزاربنٹ ہے، اس وقت بات کریں اور مختصر بات کریں. ٹھیک ہے، یہ بہت سارے پوائنٹس ہم بار بار قرآن کریم میں ڈسکس کرتے آئے ہیں. انشاءاللہ العزیز آپ ہمارے ساتھ رہیے. تو قرآن کریم کے ساتھ ساتھ یہ قرآن چونکہ حکمت کی کتاب ہے تو ہم بہت ساری چیزیں ساتھ ساتھ سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ. چلیں جی، آج کی کلاس کو یہیں پر اس آیت کے ساتھ ہی مکمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ العزیز کل اس سے آگے پڑھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرمائے اور تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. تمام وہ لوگ جن کے جو بھی کام پھنسے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ان کے لیے آسانی عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی خشیت، اپنا تقوی عطا فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو ہم کہتے ہیں، جو ہم سنتے ہیں ان میں سے اچھے کے اوپر ہم عمل کریں، اور اگر ہم جو کچھ غلط کر جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کے شر سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.